تو اب کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے وجود میں امام حسین علیہ السلام کو بسایا جائے. اور یہ عمل کیسے آئے گا؟ یہ عمل آئے گا خلوص سے. خلوص کیا چیز ہوتی ہے؟ خلوص اندر کی چیز ہوتی ہے. خلوص کا تعلق ہمارے وجود سے ہوتا ہے. خلوص کا تعلق ہمارے اندر سے ہوتا ہے. باہر والا نہیں جانتا ہے. باہر والا سامنے والے کو نہیں پتا ہے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. سامنے والے کو نہیں پتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. یہ ظاہراً یا حسین کہہ رہا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ منافقون. یہ منافقین کہتے ہیں پہلی آیت سورہ منافقون. یہ منافقون یہ کہتے ہیں، منافق یہ کہتے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. رسول اللہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. خدایا کیا محمد آپ کے رسول نہیں ہیں؟ اللہ جانتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، مگر منافق جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ایسی عجیب بات ہے نا. سورہ منافقون اٹھا کے دیکھ پہلی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. منافق گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول، لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر ان کا دل آپ کے ساتھ نہیں. وجود سے انہوں نے اپنے وجود سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانا، اس لیے یہ جھوٹے ہیں. مانا مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی جب تک زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل ہمارا نہیں مان رہا ہے تب تک ہم جھوٹ بول رہے ہیں. صحیح بات بھی اگر ہم کہہ رہے ہیں یا حسین صرف اگر زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل ہمارا حسین کے ساتھ نہیں ہے، دل میں اگر حسین نہیں ہے تو پھر یا حسین جھوٹ ہے، یہ یا حسین صحیح نہیں ہے. قرآن کی دلیل میرے پاس ہے. لہٰذا عزیز و میرے دوستوں، میرے بھائی، میرے جواب میں ضرورت اس بات کی ہے کہ وجود زبان کے ساتھ وجود بھی ہمارا کہے یا حسین. ہر وقت یا حسین، ہر عمل یا حسین، سونا جاگنا یا حسین، اٹھنا بیٹھنا یا حسین، گفتگو کرنا یا حسین، گھر میں بیٹھے ہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا حسین. یہ پورا وجود ہمارا، پورا گھرانہ ہمارا حسینی ہونا چاہیے. پورا وجود ہمارا، پورا سماج ہمارا حسینی ہونا چاہیے. ورنہ زبان سے یہ لفظ زبانی ہے. مولانا جاہی کہا تھا آخری وقت میں کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، زبان تو تمہاری خالی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لفظ زبانی ہے. مولانا اور یہ ذکر سے کہا تھا. لہٰذا زبان اتنی اہم نہیں ہے، وجود اہم ہے. کیوں اہم ہے؟ کیونکہ وجود کا تعلق سیدھے اللہ سے ہوتا ہے اور اہل بیت سے ہوتا ہے. اندر کا تعلق اوپر والے سے ہوتا ہے. اندر کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اندر کو صرف مولا سمجھ سکتے ہیں. اندر کے بارے میں صرف مولا جانتے ہیں. یہاں کے بارے میں یہاں کیا چل رہا ہے یہ صرف مولا بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا. لہٰذا ضروری ہے کہ زبان کے بجائے زبان کے ساتھ اپنے وجود کا حصہ حسین کو بنائیں اور اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں. کالے کپڑے غم کی نشانی ہے مگر حسینی ہونے کی نشانی نہیں ہے. حسینی ہونا ہمارے وجود سے جھلکنا چاہیے، ہمارے عمل سے جھلکنا چاہیے، ہماری باتوں سے جھلکنا چاہیے، ہمارے کردار سے جھلکنا چاہیے. کردار حسینی بننا چاہیے، تب کام آئے گا. تب ہم حسینی بنیں گے، تب ہم حسینی قافلے میں جگہ کو اپنی باقی رکھ سکتے ہیں. تب اس جگہ کو ہم بچا سکتے ہیں. یہ کام کب ہوگا؟ سوال پڑھیں محمد آواز بلند سلوات پڑھیں، آواز بلند سلوات پڑھیں. یہ ایام جو ہیں ایام اعزار، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ ایام امام سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لینے کے ایام ہیں. اور ان ایام میں تم حسین کی نوکری لے لو، تم حسین کی نوکری لے لو. امام حسین علیہ السلام نے سب کے لیے کام رکھا ہے ان ایام میں.
سب کے لیے، کوئی خالی نہیں ہے. ان ایام میں اگر کوئی بیکار ہو گیا تو اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے سب کے لیے کام رکھا ہے. ان دنوں میں کوئی بیکار نہیں ہے. امام حسین کے لیے کوئی ایک کام لے لو، ایک کام کرو. ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم مجلس میں آنے والے عزاداروں کو پانی پلائیں گے. صرف ایک کام، صرف ایک کام. ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم مجلس سے پہلے منبر کی چادر کو ٹھیک کریں گے. ایک کام لے لو ہم تو چاہتا ہوں. ہمارا کام یہ ہوگا. کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم کو، چاہے کوئی مسجد میں ہو چاہے نہیں ہو. یہ کام یہ برادر کر رہے ہیں، لگایا ہوئے ہیں کیمرہ. یہ کام ہے امام حسین کا، یہ نوکری ہے امام حسین. یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ نوکری امام حسین. جو سامنے تبرک لا کے رکھے ہوتے ہیں، تبرک بانٹنے والا کام لے لیا آپ نے. امام حسین کا ایک کام لے لیا. امام حسین کی حکومت میں ہم نے ایک کام لے لیا ہے، خود طے کر لیجیے. پانی پلانا ہمارا کام ہے، تبرک بانٹنا ہمارا کام ہے، صفائی کرنا. ہم امام حسین کے نام پر امام بارگاہ میں جا کے صفائی کریں گے. کوئی دیکھے چاہے نہ دیکھے، ہم چپکے سے جائیں گے اور بانی مجلس کے جیب میں 100 روپے 50 روپے 1000 روپے جا کے تبرک کے نام پر ڈال دیں گے. ہم بتائیں گے بھی نہیں، اپنا نام بھی نہیں بتائیں گے. کام تو ایک کام لے لیں. امام حسین کے نام پر ہم کسی بزرگ کا یا کسی بچے کا خیال رکھیں گے امام حسین کے نام پر، اور اس کو نوٹ کر لیں. نوٹ کر لیں آپ عزیزوں. اگر آپ نے ایک گلاس پانی پلایا، صرف آپ پانی کسی کو دے رہے ہیں، کہہ بھی نہیں، دل میں آپ نے امام حسین علیہ السلام سے ایک مرتبہ یہ کہہ لیا، مولا آپ کے نام پر پانی پلا رہے ہیں، پانی آپ کے نام پر پلا رہے ہیں، آپ کی پیاس کو یاد کر کے پلا رہے ہیں. پیاس کو مولا اپنے یہاں لکھ لیں گے. ہاں بھائی یہ ہماری نوکری کر رہا ہے. کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں، دکھا کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا شو آف نہیں چاہتے ہیں، مولا خلوص چاہتے ہیں. آپ کا مولا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا کام کر رہا ہے، ہمارے لیے. یعنی اس کا یہ عمل. ابھی ہم سے کوئی کہے کہ کوئی ایک مجلس جون آپ دی تمہارے پاس ایسی ہو کہ جو تم اپنے مولا کے خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کر سکو، جس میں بالکل خلوص ہو، جہاں پر کہیں پر یہ نیت نہ ہو کہ پبلک میری مجلس کو پسند کرے، لوگ میری مجلس کو پسند کریں، یا میری مجلس جو ہے وہ پسند ہو جائے تو لوگ مجھے بلائیں. جہاں پر اس طرح کی کوئی نیت نہ ہو، کوئی بھی نیت نہ ہو اس طرح کی. تو اگر میں تلاش کروں تو میرے پاس ایسی کوئی مجلس نہیں ملے گی مجھے. میں خود اپنی بات کر رہا ہوں. یہ کام تو یہ کر رہے ہیں. صلوات محمد والے محمد چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. واقعی میں عرض کر رہا ہوں. ایران کے بہت بڑے قاری ہیں، ان کا نام ہے آغا کریم منصوری. بہت بہترین قرار، بہت بڑے قاری. آپ حضرات نے سورہ یوسف، وہ سیریل یوسف دیکھا ہے نا؟ جناب یوسف کے اوپر جو سیریل بنا ہے، جناب یوسف کے اوپر جو سیریل بنا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. ٹی وی وغیرہ کے اوپر بھی وہ چل چکا ہے، اردو زبان میں ترجمہ ہوتی ہے جناب یوسف کی زندگی کے اوپر. اس یوسف سیریل میں شروع ہوتا ہے تو سورہ یوسف کی ایک آیت کی وہ تلاوت کرتے ہیں. وہ تلاوت آتی ہے، وہ انہوں نے کی ہے، شاہکار تلاوت ہے. اس آیت کی اس سے اچھی تلاوت ابھی تک پوری دنیا میں کسی قاری نے نہیں کی ہے. اس آیت کو اِذْ قَالَ یوسف لِأَبِیہِ کر کے اس سے آیت شروع ہوتی ہے. یہ آباد انی رأیت احد عشر کوکبا. بات سنیے گا تو سورہ سیریل یوسف دیکھیے گا. کریم منصوری جو ہیں وہ ایک پروگرام میں جاتے ہیں. ایران میں پروگرام ہے، رمضان میں آ رہا تھا محفل، اس میں قرآن سے متعلق کام کرنے والے افراد آ رہے تھے. تو سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میزبان اینکرز وغیرہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کریم منصوری سے کہا کہ ایک اپنی تلاوت، آپ اتنے سالوں سے 25-30 سال سے آپ تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی، پوری دنیا میں آپ کا ڈنکا ہے. پوری دنیا میں استاد کریم منصوری مشہور ہیں. توجہ چاہتا ہوں، پوری دنیا میں استاد مشہور ہیں. اتنی بہترین تلاوتیں کی ہیں آپ نے رتبہ اول حاصل کیا ہے، آپ نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے.
قرآن کے مقابلوں میں ایک تلاوت ایسی ہو جو آپ کی نگاہ میں ہو، جسے آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خدمت میں ہدیہ کر سکیں. آپ کی کون سی ایسی تلاوت ہے؟ ان لوگوں نے پوچھا ایک تلاوت ایسی آپ نکالی پوری زندگی میں جو آپ نے کی ہو، جس کو آپ مولا کی خدمت میں ہدیہ کر سکتے. توجہ چاہتا ہوں. بہت دیر تک خاموش بیٹھے، بہت دیر سامنے میں معافی چاہتا ہوں. میرے پاس کوئی تلاوت ایسی نہیں، کوئی ایک بھی ایسی تلاوت میرے پاس نہیں ہے جو میں اپنے مولا کی خدمت میں ہدیہ کر سکوں. کچھ بھی بتا سکتے تھے، ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے، لاکھوں لوگ ان کو دیکھ رہے تھے، کوئی ایک تلاوت بتا دیتے، یہی آیت جو جناب یوسف کے سیریل نے پڑھی یہی بتا سکتے تھے. کہنے لگے نہیں کوئی آیت. پھر ایک جملہ کہتے ہیں، کہنے لگے اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ مولا ہے، وہ ظاہر و باطن کو جانتے ہیں، اندر باہر سب کو جانتے ہیں. لہٰذا اگر ان سے کہا کہ مولا یہ تلاوت ہم نے صرف آپ کے لیے کی تو مرتبہ کہے اور مولا کہتے ہیں نہیں ہے، اس مقام پہ تمہارے دل میں یہ آیا تھا، میں پہلا رتبہ حاصل کر لوں، میں یہ حاصل کر لوں، میں یہ مقام حاصل کر لوں، لوگ ہماری تعریف کرنے لگے. لرز گئے، یعنی میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں بتا سکتا. ہم نوحے پڑھتے ہیں، ہم مجلسیں کرتے ہیں، ہم تبرک بانٹتے ہیں، ہم کھانا کھلا دیتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کر دیا. اور جہاں پر یہ والی بات آ جاتی ہے نا، وہ خلوص، اس میں ملاوٹ آ جاتی ہے. ثواب تو ملتا ہے مگر وہ اس قابل نہیں ہوتی ہے وہ عبادت کی مجلس کہ وہ ہم مولا کی خدمت میں ہدیہ کر سکیں. فلیرحل معنی کے لیے وہ خلوص چاہیے جو صرف حسین کے لیے ہوگا، وہ خلوص چاہیے جو صرف مولا کے لیے ہوگا. جہاں پر آپ کہیں کہ میں یہ کام صرف مولا کے لیے کر، ایک گلاس پانی بھی ہم پلا رہے ہیں صرف مولا کے لیے پلا رہے ہیں. ایک گلاس پانی، وہ سامنے مشین لگی ہوئی ہے، یہاں سے نکلے آپ کھڑے ہو گئے وہاں پہ، ایک گلاس پانی خود پیا. اگر کوئی آ گیا زائد تو اسے ایک گلاس پانی دے دیجیے اور دل میں اور آج کے مولا کے مادھیم سے بات کریں، صرف بات کریں. اب سے اپنے دل میں عزیز اپنی زندگی، پچھلی زندگی ہے، اس کو ایک مرتبہ دیکھیے، اس کا ریویژن کیجیے، ریویو کیجیے اپنی زندگی کو ایک مرتبہ. کیا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام کیا ہے جو صرف مولا کے لیے ہو، جو صرف مولا کے لیے رہا ہو، جو صرف آقا کے لیے رہا ہو، جو صرف امام کے لیے رہا ہو، جو امام کو ہدیہ کر سکتے. اور امام آپ کے بڑے چھوٹے کام کو نہیں دیکھتے ہیں، امام دیکھتے ہیں کہ آپ کے کام میں، ہمارے کام میں خلوص کتنا ہے. بی بی شقیقہ بہت وجہ، بی بی شقیقہ، اور یہ تجارت ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ تجارت کرو، ہمارے ساتھ تجارت بہت پاک ہے، ڈیل ہے یہ مولا سے. مولا آپ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اب وہ کریم ہے، کریم ابن کریم ہے، سخی ابن سخی ہیں. خلوص کے ساتھ اگر ایک بار آپ نے یہ کام کیا ہے تو بہت دیں گے آپ، وہ بہت دے دیں گے. اپنی گردن کے اوپر اہل بیت خصوصاً امام حسین کسی کا قرض نہیں رکھتے ہیں. آپ کو بلاتے بھی ہیں زیارت کرنے کے لیے تو اپنی زمین پر بلاتے ہیں، کسی اور کی زمین پر نہیں بلاتے ہیں. 60,000 درہم کی زمین خریدی ہے، 4 فرسخ چاروں طرف، 4 فرسخ چاروں طرف خریدی ہے. میرا روضہ بھی یہاں ہوگا، میرا گھر بھی یہاں ہوگا، میرا زائر آئے گا تو میری زمین پہ ٹکے گا. کسی اور کی زمین پہ مولا اپنے کسی کا قرض نہیں رکھتے ہیں. آپ زیارت کرنے کے لیے جائیں گے کہ مولا آ رہے ہیں، پیسہ آپ خرچہ کریں گے، مولا پلٹا کے آپ کو دے دیں گے واپس. میرا تجربہ ہے اپنا، ایک بار کا نہیں کئی بار کا تجربہ ہے. خالی ڈیل مولا سے کریں، آپ ڈیل انسانوں سے نہیں کریں، ڈیل آقا سے کریں. عزیز میرے دوست، میرے بھائی، ڈیل ان سے کریں، اندر سے، باہر سے کچھ نہیں. ارے میں تو زیارت کرنے کے لیے گیا تھا، ارے میں تو نماز شب پڑھتا ہوں، ارے میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں. نا یہ سب چکر نہیں ہے. دین مولا سے، دین اللہ سے.
آپ کی محبت میں آ رہا ہوں، شہزادی آپ کے لال کی محبت میں جا رہا، آپ گواہ رہیے گا، وہاں پہ کوئی ملاوٹ، یہ بھی شقیقہ ہوتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، یہ امام رضا علیہ السلام کی چاہنے والی، کہاں پر؟ نیشاپور، آپ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں نیشاپور، کہاں پر؟ نیشاپور، مشہد سے تھوڑا پہلے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا راستہ ہے مشہد سے، جب آپ جاتے ہیں وہاں پر تو وہاں پہ یہ بھی شدیدہ کی قبر ہے، روضہ بنا ہوا بھی، ایک گروہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں جا رہا ہے، سوال پڑھیں روایت ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی کا نام لیا جائے اور صلوات نہ پڑھی جائے تو گویا ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، لہٰذا جب بھی اہل بیت کا نام آئے صلوات پڑھنا، کسی بھی اہل بیت کی فرد کا نام آئے صلوات ضرور پڑھاتے ہیں، اور صلوات پڑھتے ہیں بآواز بلند، ایک گروہ جا رہا تھا مولا سے ملاقات کرنے کے لیے، سب نے پیسے جمع کیے، خمس کی رقم، زکوٰۃ کی رقم مولا کی خدمت میں پہنچا دی، یہ بھی شدیدہ آئیں، رئیس سے کاروان جو تھا، کاروان کا جو ہیڈ تھا، اس کو 1 درہم دیا، کتنا؟ 1 درہم، اب دیکھا یہ مولا کی خدمت میں جب ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا، 1 درہم دیا، اب لوگ 1000 درہم دے رہے ہیں، 2000 درہم دے رہے ہیں، 500 درہم دے رہے ہیں، 1 درہم دیا، یہ مولا کو دے دے نا، مولا سے کہنا کہ اپنا ایک جامع، اپنا ایک کپڑا مجھے دے دے تاکہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو اسے قبر میں تبرک کے طور پر لے کے جاؤں، سب نے جو ہے وہ جا کے جب مولا کی خدمت میں پہنچے، مولا یہ 1000 درہم فلاں کی طرف سے، 1000 درہم جو ہے فلاں کی طرف سے، 1000 درہم مثلا موجانی صاحب کی طرف سے، لکھانی صاحب کی طرف سے، تو جون آبدی کی طرف سے، مولانا ظالم کی طرف سے، میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، سب کو، سب کے جو ہے وہ درہم دینار جو ہے وہ سب نے پیش کیا، سب دے چکے ہیں نا، تو رئیس کاروان سے مولا کر رہے ہیں 1 درہم جو شقیقہ نے دیا تھا وہ دو، جو شقیقہ نے بھیجا 1 درہم وہ دو، ہاں مولا وہ درہم، وہ 1 درہم نکال کے بھی دیا، تو یہ میرے لیے ہے، کیوں ہے؟ پھر بھی ملاوٹ نہیں ہے، یہ خاص ہے میرے لیے، جا کے شقیقہ سے کہہ دینا کہ جب تم پہنچو گے تو شقیقہ کا انتقال ہو گیا ہوگا، لیکن میں جا کے نماز پڑھاؤں گا، میرا لباس ان تک پہنچ جائے گا، کنیکٹ ہے نا اپنے مولا سے، دل سے کنیکٹ ہے، لوگوں کے 1000 درہم 2000 درہم مولا نے نہیں مانگی، 1 درہم مانگا، کیوں؟ کیونکہ وہ 1 درہم مولا کے لیے خالص تھا، 1 درہم آقا کے لیے کیا تھا؟ خالص تھا، تو حسین کے لشکر میں جگہ بنانا اور اس پر باقی رہنا، اس کی ایک شرط، اہم شرط جو ہے وہ خلوص ہے، رونے میں، حتیٰ یہاں تک کہ گریہ میں، شدید گریہ ہوتا رہتا ہے امام کے اوپر، شیطان آ کر یہاں پر بھی ہم کو بیٹھا دیتا ہے، ہم اگر بغل دیکھتے ہیں تو بغل والا ہم کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کتنی شدید گریہ کر رہے ہیں، بس ہمارا کام ہو گیا، یہ آنسو، یہ گریہ، یہ بیکار ہو گیا، لوگ کہیں گے کہ بڑا مولا کے اوپر گریہ کر، لوگ یہ کہیں گے کہ مولا کے اوپر، ایران میں ایک صاحب تھے مجلس میں شرکت کر رہے تھے، تو جب لوگ مجلس میں جا رہے تھے تو وہ صاحب جو ہیں لوگوں کی جوتیاں اٹھا کے سیٹ کر رہے تھے، بہت آرام سے، منافق تھے، کسی سے کوئی مطلب نہیں، حضرت آ کی ڈیوٹی پہ انہوں نے اٹھا کے سیٹ کر دی، یہ کام ہے، یہ کام ہے، کرتی ہے اٹھا کی ڈیوٹی، تو 2 دوست وہاں پہ گئے، ایک عالم دین ہے اور ایک سادہ تھے، تو انہوں نے دوسرے والے سے کہا کہ اللہ قبول کرے آپ کے اس عمل کو، بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، کتنا خالی کام، تو جو عالم دین تھے انہوں نے کہا کہ کیوں اس کا کام خراب کر رہے ہو تم، کیوں اس کے خلوص کو خراب کر رہے ہو، اس کو کرنے دو، اس کا کام، جو کام تو کر رہے کرنے دو، کیوں تعریف کر رہے ہو اس کی تعریف کرو گے، اس کے دل میں یہ آئے گا کہ اب لوگ میری تعریف کریں، اور جیسے ہی یہ کام شروع ہوا خلوص ختم ہو گیا، بیکار ہے کہ نہیں، خلوص کتنی آسانی سے برباد ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے آتا ہے خلوص، لیکن
نماز شب پڑھتا ہے اس کے سامنے کریں گے بڑے اچھے مومن رہیں گے، ہر وقت جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، نماز نافلہ پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، نماز شب کی یہ پابند ہے، تو نماز شب کا پابند ہے تو کمال کر دیا، کوئی کمال نہیں کیا کہ ایک مومن نماز شب کا پابند ہے۔ اگر مومن ہے تو نماز شب کا پابند ہونا پڑے گا، ورنہ مومن نہیں ہے صحیح معنوں میں۔ تو مومن کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نماز شب کا پابند ہوتا ہے، وہ نوافل کا پابند ہوتا ہے، وہ دعاؤں کا پابند ہوتا ہے، درد اربعین کو پڑھتا ہے، دانے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، زور سے بسم اللہ کہتا ہے، وہ پابند ہوتا ہے۔ مومن کی شرط ہے، مومن کے لیے ضروری ہے کہ تمام چیزیں، اگر مومن بننا ہے تو واقعی معنوں میں کون سا کمال کر دیا کہ نماز شب پڑھتے ہیں؟ نماز شب مومن کے لیے ضروری ہے، نماز شب پڑھنا کوئی کام اگر کہہ دیا تو خلوص میں نماز شب ہے اس لیے کہ خلوص کے ساتھ پڑھی جائے گی، بتائے نہیں، پتہ ہی نہیں چلے کیسے نماز شب پڑھی ہے، پتہ ہی نہیں چلے، ایسے وقت میں پڑھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایسے وقت میں پڑھے جہاں پر کوئی ہمارے عمل کو دیکھ نہ سکے، ایسے وقت میں پڑھے جہاں پر کوئی ہمارے عمل کو پہچان نہ سکے، یہ خلوص ہے۔ حسین کے قافلے میں جگہ بنانے کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے اور ایسے عمل کی ضرورت ہے، دکھا کے بتا کے ہم نے اتنا پیسہ خرچہ کر دیا۔ ہمارے ایک رشتے دار ہیں، آج سے 10 سال پہلے میں ان کے مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو بہت پیسے والے، اللہ نے بہت نوازا ہے، بہت پیسے والے، بہت دولت مند ہیں، بہت بڑے بزنس مین، بڑا بزنس ہے ان کا، خوب لوگوں میں بانٹتے ہیں پیسہ، مگر پرابلم یہ ہے کہ بتا دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں لوگوں کو، مگر مشکل یہ ہے کہ بتا دیتے ہیں۔ مجلس پڑھی میں نے ان کے یہاں تو آج سے 10 سال پہلے 20 روپے کی تھوڑا ویلیو تھی، ابھی ویلیو ختم ہو گئی ہے، ہمارے ملک کے اقتصادی حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ 3 تبرک انہوں نے بانٹے، 3 بھائیوں نے مل کے 3 تبرک بانٹے۔ تو جب میں مجلس پڑھ کے اترا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا ایک تبرک 20 روپے کا پڑا ہے، 1000 تبرک میں نے بانٹے ہیں۔ ایک تبرک کتنے کا پڑا؟ 20 روپے کا، میں نے 1000 تبرک بانٹے۔ میں نے کہا کہ کمال کر دیا، 1000 تبرک بانٹا ہے آپ نے، آپ کیوں بتا رہے ہیں ہم کو کہ آپ نے ایک تبرک 20 روپے کا بانٹا ہے؟ ایک مرتبہ اربعین چلے جائے گی، یہ سارا نشہ اتر جائے گا۔ توجہ ہے کہ میں بڑا پیسہ خرچہ کرتا ہوں مولا کے اوپر، یہ سارا نشہ اتر جائے گا جو ذہن میں خناس بھرا ہوا ہے کہ ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں مولا کے اوپر، اتنا دے دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اربعین چلے جائے گی، ایک مرتبہ جتنا آپ سال بھر میں خرچہ نہیں کرتے ہیں نا مولا کے اوپر، وہ ایک وقت میں خرچہ کرتے ہیں۔ ایک دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک وقت میں خرچہ کرتے ہیں وہ۔ اور خلوص یہ ہے کہ سال بھر کماتے ہیں۔ ایک خاتون ملی وہاں پر عزیزوں، اربعین میں ایک خاتون ملی جو موقف لگائے ہوئے تھی چھوٹا سا، اسے پوچھا پیسہ کہاں سے آیا؟ کہ پیسہ میں گھروں میں کام کرتی ہوں اور کام کر کے پیسہ بچاتی ہوں تاکہ اربعین میں عزاداران سید الشہداء کو کھلا سکوں۔ یہ خلوص ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہاں پر ایران میں، اب تو ایران میں بھی الحمد للہ موقف لگنے لگے ہیں، ایام اعظم میں 3 بچے چھوٹے چھوٹے، چھوٹا سا موقف لگایا، چھوٹا سا چادر لگا کے خیمہ لگایا، ویڈیو آئی تھی، چھوٹا سا خیمہ لگا کے عزیزوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خیمہ لگایا اور خیمہ لگا کے لوگوں کو جوس بانٹ رہے تھے۔ تو ایک زائر نے ان کو پوچھا کہ یہ پیسہ کہاں سے لائے؟ کہنے لگے حمالی کی تھی، حمالی یعنی مسافروں کا بوجھ اٹھایا تھا۔ چند دنوں تک ہم تینوں نے مسافروں کا بوجھ اٹھایا، اس سے جو پیسہ آیا اس کو جمع کیا تاکہ محرم میں مولا کے عزاداروں کو سبیل لگا کر جوس اور پانی پلا سکیں۔ یہ ہے نوکری مولا کی عزیز، یہ ہے خلوص۔ بتا دیں خلوص نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا کھلا دیا، ہم نے اتنا پلا دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ ہم کیا ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم ہیں کیا؟ ہماری سانسیں ان کے وجود سے چل رہی ہیں، ہماری زندگی ان کے وجود سے ہے۔ ہمارے ولی نعمت وہ ہیں، منجی بشریت وہ ہیں، ولی بشریت وہ ہیں، ولی نعمت وہ ہیں۔ یہ نعمتیں ان کی وجہ سے ہیں، یہ باتیں ان کی وجہ سے ہیں، یہ زندگی ان کی وجہ سے ہے، یہ بچے ان کی وجہ سے ہیں، یہ کھانا ان کی وجہ سے ہے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم ہیں کیا؟ ہم بڑی اچھی مجلس پڑھتے ہیں، لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، ہماری اوقات کیا؟ اگر
بولنے کی صلاحیت ان کے صدقے میں نہ ملتی تو بول نہیں سکتے تھے. ذہن اگر نہیں چلتا تو قرآن اور روایات سے آپ کی خدمت میں باتیں نہیں کر سکتے تھے نا. اگر ذہن نہیں اتنا ذہن میں ایک تار جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ جاتا دماغ کا تو دیوانے ہوتے لوگ پاگل کہتے ہیں ہم کو, ہے کہ نہیں؟ یہ صلاحیت انہوں نے دی, یہ صلاحیت دی ہوئی ان کی ہے, یہ نعمت دی ہوئی ان کی ہے. عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میرے جوانوں, کبھی دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں کر رہا ہوں. میں ہوں کون؟ میری اوقات کیا ہے؟ میں کیا ہوں آخر؟ میں اہل بیت کو میں پسند نہیں ہے, اللہ کو میں پسند نہیں ہے. اور جب دیکھ لیں, جب کام صرف خلوص سے ہوتا ہے اور جب کام صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے, جب کام صرف مولا کے لیے ہوتا ہے, اور جب یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں, سب عطا ان کی طرف سے ہے, تو اب ادھر سے بخشش شروع ہو جاتی ہے اللہ کے لیے. جناب ابو طالب نے کیا کیا؟ سورہ زحا اٹھا کے دیکھیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى, میرے حبیب ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ ہم نے آپ کو پناہ دی. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى, آپ کو حیران اور سرگردان دیکھا تو ہم نے آپ کو نشانی دکھائی. ووجدک عائلا فاغنی, ہم نے آپ کو غریب اور نادار پایا تو ہم نے آپ کو غنی بنا دیا. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہم نے کیا ہے, یہ ہم نے کیا ہے. اور تعریف کیا کہہ رہی ہے؟ تعریف کیا کہہ رہی ہے کہ یتیم عبداللہ کی پرورش کس نے کی؟ آمنہ کے یتیم کی پرورش کس نے کی؟ زور سے بولیے. رسول خدا کو کس نے پالا؟ اپنے بچوں کے بستر پر کس نے سلایا؟ کھانا کس نے کھلایا؟ دشمنوں سے کس نے بچایا؟ ابو طالب. ابو طالب کے خلوص میں اتنے اوج کے اوپر ابو طالب کا خلوص تھا کہ عمل ابو طالب کا ہے, پروردگار اپنا عمل قرار دے رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب خلوص پیدا ہوتا ہے تو پروردگار کی عطا شروع ہو جاتی ہے. پھر پروردگار کہتا ہے کہ نہیں, تم نے نہیں کیا, یہ کام ہم نے کیا ہے, یہ کام ہمارا ہے. یہ خلوص جو اپنی اوج کے اوپر پڑتا ہے. اما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, یہ کنکریاں جو ماری ہیں یہ تم نے نہیں ماری ہیں, میں نے ماری ہیں. اللہ اپنے بندے کے عمل کو اپنا عمل قرار. کیوں؟ کیونکہ بندہ اپنے وجود میں خدا کو بسا لیتا ہے. کیونکہ بندے کے وجود میں ہر جگہ خدا ہوتا ہے, ہر جگہ مولا ہوتا ہے, ہر جگہ اہل بیت. جب یہ عمل ہو جاتا ہے تو خلوص. جناب شہید محسن حجاجی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے نا؟ شہید محسن حجاجی کا نام کس نے سنا ہے؟ اگر سنا ہے تو ایک آواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شہید محسن حجاجی, شہادت کا درجہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے. اس کے لیے پیچھے ایک پروسیس ہوتا ہے. ایک دم سے حر نہیں بنے تھے. اس کے پیچھے ایک پروسیس تھا. اس کے پیچھے ایک معرفت تھی. معرفت کیا تھی؟ فرزند رسول اگر آپ کی مادر گرامی زہرا نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا. بس کسی ایک جملے نے حر کو حر بنا دیا. اس معرفت میں جناب سیدہ کی اس معرفت, اس عظمت نے جناب حر کو حر بنا دیا. یہ عظمت سیدہ کا اعتراف جس نے حر کو آزاد بنا دیا. اس کے پیچھے ایک پروسیس ہوتی ہے. ایک دم سے کوئی جا کے شہید نہیں ہو جاتا ہے. شہید محسن حجاجی, اچھا شہید ہونے سے پہلے بالکل گمنام ہے. اللہ یہ بھی کرتا ہے. حر کو کربلا سے پہلے کوئی جانتا تھا؟ نہیں جانتا تھا, کوئی نہیں جانتا تھا. زہیر کین کو کربلا سے پہلے کوئی جانتا تھا؟ اگر کربلا میں زہیر کین شہید نہ ہوتے تو تاریخ میں کہیں گم ہو گئے ہوتے. خود کہیں تاریخ میں کہیں گم ہو گئے ہوتے. جانتا تھا کوئی؟ سعید کو کوئی جانتا تھا؟ برائے کو کوئی جانتا تھا؟ نہیں جانتا تھا.
لیکن اس شہادت نے ان کو گمنام سے نیک نام بنا دیا، مشہور کر دیا، شہرت پا گئے۔ اب لوگ ان کے نام پر گریا کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان کو چاہتے ہیں، لوگ ان کے جیسے بننا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ خلوص ہے، سند ملی ہے مولا کی طرف سے، جیسے سارے مجھے ملے ایسے کسی کو جناب شہید محسن اوجھا جی، نام آج کے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، پروسیس ہے پیچھے کیسے محسن اوجھا جی شہید محسن اوجھا جی میں تبدیل ہوئے۔ بچپن سے ہی مجلس میں جانے کی عادت ہے، نوحہ پڑھنے کی عادت ہے، کوئی بھی کہتے مجلس میں چلنا ہے فوراً تیار ہے، کوئی بھی کہتے مدعی یعنی نوحہ پڑھنا ہے، سیدھا پڑھنا ہے، کرنا ہے، فوراً تیار ہے۔ بچپن سے جمعہ کہتی ہیں، ان کے والدین ان کے گھر والے بتاتے ہیں۔ یہ خلوص دھیرے دھیرے جب بچپن سے حسین سے کنیکٹ ہونے کی آرزو ہے تو حسین دھیرے 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 اپنے سے کنیکٹ کر لیتے، اس لیے اپنے بچوں کو حسین نے بڑا انتظام کیا ہے، مولا نے بہت انتظام کیا ہے تمہارے بچوں کو حسینی بنانے کا۔ بچوں کے سامنے پانی پیو تو کہو یا حسین، بچوں کے سامنے پانی پیو تو کیا کہو؟ یا حسین۔ بچہ جب پانی پیے تو کہو بیٹا کہو یا حسین۔ بچہ پوچھے گا کیوں یا حسین، بابا کیوں یا حسین کہنا، تو بتائیے کہ کیوں یا حسین کہنا۔ بچے کے اندر حسین کی محبت پیدا ہو، حسین کے اندر بچے کے اندر حسین کے لیے تڑپ پیدا ہوگی۔ بہت بڑی بات ہے، تربیت اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ حسین نے کہا جگہ جگہ پر جاؤ، جب بھی تم پانی پیو، آفس میں ہو، تم کہیں ٹرین میں جا رہے ہو، تم کہیں سفر کر رہے ہو، آپ پانی پیو کو یا حسین۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ آپ کا کلیگ جو ہے وہ آپ کے منہ سے سنے گا یا حسین، لیکن چوتھی پانچویں مرتبہ پوچھ لے گا آخر تم پانی پینے کے بعد یا حسین کیوں کہتے ہو؟ بس فوراً جیسے ہی اس نے پوچھا شروع ہو جائے گی بتانا یا حسین کس لیے کہتے ہیں، میرے مولا حسین کس طرح شہید ہوئے، میرے مولا حسین کون تھے۔ تبلیغ کا ذریعہ حسین نے تھوڑی کہا ہے کہ جب پانی پینا تو مجھے یاد کرنا، نہیں، جب پانی پیو گے یاد کرو گے تو جو حسین کو نہیں جانتا پوچھے گا کہ کیوں کہہ رہے ہو، پانی سے حسین کا کیا تعلق ہے، پانی سے حسین کا کیا رابطہ ہے، بتاؤ پھر فوراً شروع ہو جاؤ بتانا، پھر مت کروانا۔ جیسے ہی پوچھ لیا بچے نے پوچھا یا حسین کیوں کہے بابا، فوراً شروع ہو جاؤ بتانا، بچے کی تربیت کرنا شروع کر دو۔ اس طریقے سے بچہ حسینی بنتا ہے، اس طریقے سے حسین کے یہاں جگہ بناتا ہے۔ اس طریقے سے محسن دھیرے 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 بڑے ہوئے۔ اب ان کے ذہن میں خیال ہے کہ حسین کے لیے کچھ کرنا ہے، حسین کی خدمت کرنی، حسین کی نوکری کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا تھی ایک کام ایام اعظم میں اب سے لے کر سفر کے آخر تک تلاش کر لیجیے کہ حسین کے لیے کیا کرنا ہے۔ ایک کام حسین کے لیے، حسین کی نوکری، حسین کا جو ادارہ ہے اس نے اپنے لیے کام کرنے کے لیے افراد کو بلایا ہوا ہے، سب کو بلا رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، حسین کی کشتی میں آ جاؤ، حسین کے ادارے میں آ جاؤ، حسینی بن جاؤ۔ ہمارے یہاں کوئی بیکار نہیں ہے، ایک کام لے لو حسین کے لیے، صرف حسین کے نام پہ 10 دن تک ایک بچے کو میتھ پڑھا دیں گے حسین کے نام پہ، 10 دن تک ایک بچے کو قرآن پڑھا دیں گے حسین کے نام پہ، ایک چھوٹے سے بچے کو نعت علی یاد کرا دیں گے، ایک جاہل کو ایک سورہ یاد کرا دیں گے حسین کے نام پہ۔ کام ہے، کام لے لو عزیزوں۔ اور ابھی اگر کام نہیں لے پائے، ابھی کام نہیں لے پائے تو اب جو بیکار ہوتا ہے وہ اہل بیت کی نگاہوں میں گرا ہوتا ہے۔ بیکار انسان اہل بیت کو پسند نہیں ہے، اہل بیت کام دے رہے، حسین کام دے رہے۔ شہید محسن اوجھا جی جوان ہوئے تو اپنے علاقے کی انجمن میں انہوں نے اپنا نام نہیں لکھایا۔ ماہ اعظم وہاں پہ حیات ہوتی ہے، حیات کہتے ہیں انجمن کو۔ وہاں پر انجمن کا کام خالی ماتم کرنا، نوحہ پڑھنا نہیں ہوتا ہے، وہاں انجمن کا کام ٹوٹل ہوتا ہے، مجلس کرانا، اہل محلہ میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے کفن کا انتظام کرنا، کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے پیسے جمع کرنا، جو محتاج ہے اس محتاج کے لیے اس کی جو ہے محتاجی کو دور کرنا، یہ تمام کام انجمن والوں کا جو کام ہی یہ ہوتا ہے۔ طریقت انجمن کا کام ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں انجمن بازی ہوتی ہے، ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے؟ انجمن بازی، فلاں انجمن، فلاں گروہ، فلاں جو ہے وہ ٹکڑی، فلاں
ग्रुप ना अहलबैत के ग्रुप बाजी नहीं है। आयतुल्लाह बहजत बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। आयतुल्लाह बहजत कहते हैं कि हुसैनी बनो, अंजुमनी मत बनो। क्या कहते हैं? हुसैनी बनो, अंजुमनी मत बनो। क्योंकि अगर अंजुमनी बनोगे तो तुम अपने हुसैन को वैसा बनाओगे जैसा तुम चाहते हो, लेकिन अगर हुसैनी बनोगे तो अपने आप को वैसा बनाओगे जैसा हुसैन चाहते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बड़ी बात है जनाब। मोहसिन नजफी बचपन से प्रोसेस है शहादत, कैसे शहीद, कैसे जाकर इतना नाम हो गया। आज जवान आइडियल मानता है मोहसिन नजफी को अपना। आज एक मोमिन दीनदार जवान तो चाहता है कि हम मोहसिन नजफी की तरह शहीद हो जाएं, हम मोहसिन नजफी की तरह बन जाएं। ये कशिश है शहादत में अज़ान मोहतरम, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। बचपन से लोहा पढ़ते हैं, बचपन से मजलिस करते हैं, धीरे 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 ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है। जवान होते हैं, जवान होते हैं तो अपनी मोहल्ले के अंजुमन से दूर जाके तकरीबन 20-30 किलोमीटर दूर जाकर वो वहाँ पर एक अंजुमन में नाम लिखाते हैं और अंजुमन के सदर से कहते हैं कि आपकी ज़बान में कहा जाए कि अंजुमन के प्रमुख से जो है वो कहते हैं कि मुझे ऐसा काम दीजिए जो अंजुमन का सबसे सख्त काम हो, ऐसा काम दीजिए जो अंजुमन का सबसे सख्त काम हो और उस काम को कोई देखता भी ना हो। सबसे सख्त काम हो लेकिन लोगों की निगाहों में ना आता हो, मुझे ऐसा काम चाहिए। मोहसिन नजफी, मुझे ऐसा काम दीजिए जो सबसे सख्त काम हो, जो लोगों की निगाहों में भी ना आता हो। काम क्या दिया? काम दिया किचन में बर्तन धोने का। जब खाना बनता था ज़ायरीन के लिए, तबरुक तैयार होता था, अज़ादारों के लिए मजलिस के बाद तबरुक बंटता था। तबरुक बांटने वाले सब उनको देख रहे हैं, जो माड़े की सफाई कर रहे हैं सब उन्हें देख रहे हैं, जो लोग अंजुमन के इंतजाम कर रहे हैं सब उन्हें देख रहे हैं, लेकिन मोहसिन होजाजी को कोई नहीं देख रहा है। मोहसिन होजाजी क्या कर रहे हैं? उन्होंने खाना बनाया, जब खाना बन चुका तो तबरुक लगवाया, जब देर खाली हो गई तो देर को साफ किया, देर को धोया। और बड़ी मेहनत से बड़ी बड़ी देरें होती हैं, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोगों का खाना बनता है। एक अकेला आदमी ये सबसे सख्त काम कर रहा है, ये उसे साफ कर रहा है, साफ कर रहा है, बर्तन को धो रहा है, प्लेटों को धो रहा है। और सब लोग 9 बजे 10 बजे मजलिस खत्म करके अपने घर चले गए, लेकिन ये आदमी 1 बजे 2 बजे रात में घर जा रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा किचन साफ करना है, इसको पूरा किचन साफ करना, सबसे सख्त काम करना है सफाई का। और उसके बाद अजीजों, उसके बाद जब मैनेजर ने आके, जब सदर ने आके कहा कि मोहसिन मियां तुम बड़ा सख्त काम करते हो मौला के लिए, तुमने मौला के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, तुम मौला के लिए बड़ी जानेसारी कर रहे हो, तो अजीब जुमला जनाब मोहसिन होजाजी कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है आका, काम तो मौला के लिए तब होगा जब अपने मौला की राह में अपनी गर्दन को कुर्बान कर दे। ये तो कुछ भी नहीं है। आरज़ू क्या है? आरज़ू ये है कि अपने मौला की खिदमत में अपनी गर्दन को कुर्बान कर दे। अभी तक कोई नहीं जानता मोहसिन होजाजी को। फिर क्या हुआ? कि इस आरज़ू को कहा ना कि जब खुलूस उनके लिए होता है तो अता उनकी तरफ से होती है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेरे आका की गर्दन काटी गई, जिस तरीके से मेरे आका को ज़िबा किया गया, तो मैं उस तरीके से ज़िबा होना चाहता हूँ। मोहसिन होजाजी ने ये आरज़ू की थी और खुलूस के साथ ये अमल अंजाम दिया। उन्होंने कहा अता हमारी तरफ से हो, तो सही तो मेरी तरफ शहीद हो, मैं भी मजलूम शहीद हुआ, मैं भी गरीब शहीद हुआ, तुम भी गरीब शहीद हुआ। और फिर जो मोहसिन होजाजी बने तो कितने मशहूर हो गए, जबरदस्त हो गए। मोहसिन होजाजी आइडियल बन गए, नमूना बन गए जवानों के लिए। खुलूस बहुत हर मजलिस में जनाब सैयदा नहीं आती, उस मजलिस में आती है मजलिस खुलूस से होती है। हर मजलिस में नहीं आती, तय करना है कि हमें सैयदा को बुलाना है हमने या नहीं बुलाना, शहजादी को अपनी मजलिस में बुलाना है या नहीं बुलाना, तय हमें ये हमारे रब के हाथ में। आयतुल्लाह हस्तई बहुत बड़े आलिम जी,
ہستان اصفہان کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں رہے. بس میں نے آپ کے سامنے تمام بولوں گا، ختم ہو رہا ہے. دلوں کو نرم کرو، دلوں کو نرم کرو، رونے کے لیے آمادہ ہوا کرتا ہوا. جیسے ہی نام حسین آ جائے نا فوراً کربلا پہنچ جائے، فوراً منہ بنایا کرو رونے جیسا. اگر دل سخت ہے اور آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہیں نا تو منہ بنایا کرو رونے جیسا، لگے کہ رو رہے ہیں. سیدہ کو فرصت دینا ہوتا ہے. بیوی دیکھتی ہیں، شہزادی دیکھتی ہے کہ ان کا نام لکھتی ہے. ان آنسوؤں سے اپنے اندر ہمارے وجود میں خوشبو پیدا ہوتی ہے. روایت کہتی ہے کہ خوشبو اپنے اندر پیدا کر لو. اس خوشبو کا نام ہوتا ہے خوشبو حسینی. روایت کہتی ہے کہ منکر نکیر جب قبر میں آتے ہیں تو ان سے پہلے 2 فرشتے اور آتے ہیں. ان کا نام ہے رومان فتان. کیا نام ہے؟ رومان فتان. یہ جب آتے ہیں، جب کوئی آزادار سید الشہداء قبر میں اتارا جاتا ہے، منکر نکیر سے پہلے، روایت کہہ رہی ہے منکر نکیر سے پہلے یہ 2 فرشتے آتے ہیں اور آزادار سید الشہداء کے بدن کو ایک مرتبہ سونگتے ہیں. اور اگر اس کے اندر سے خوشبو حسین آتی ہے تو پلٹ کر جاتے ہیں. منکر نکیر کہتے ہیں اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد سے بوئے حسین آ رہی ہے، خوشبو حسین آ رہی ہے، بس کافی ہے. کہاں ملیں گے ایسے؟ آپ کہاں ملیں گے ایسے مولا؟ اپنے اوپر گریا کرنے والوں کو یہ خوشبو دے دیتی ہیں، لائسنس دے دیتے ہیں. پھر منکر نکیر کو بھی حق نہیں ہے کہ سوال کرے آپ کو. رومان فتان کہتے ہیں بس اس کے بعد سے بوئے حسین آ رہی ہے، اب اس کے پاس مت جاتا سوال کرنے کے. یہ پاس ہے، یہ پاس ہے. بیوی آتی ہے یہاں بیٹھی ہوئی کہیں پر، ہماری دل میں خلوص سے نہیں، ہماری دل اگر پاک تو شہزادی بیٹھی ہوگی یہاں پہ، ہماری آنکھوں کو دیکھ رہی ہے، ہماری آنکھوں کو دیکھ رہی ہوگی، ہمارے آنسوؤں کو دیکھ رہی ہوں گی. عزیزوں آگے ہنستے ہی کہتے ہیں کہ ایک سال میں نے طے کیا، میں نے بیوی سے کہا کہ شہزادی میں اس سال وہیں پر اشرف، بہت وعدے آتے تھے اشرف کی، بہت بلایا جاتا تھا. مگر اس سال میں وہیں اشرف پڑھنے جاؤں گا کہ جہاں پر بیوی کی سب سے زیادہ نگاہ کرم ہوگی، جہاں پر بیوی صحیح معنوں میں آتی ہوں گی. تو 29 محرم آ گئی، 30 محرم آ گئی. 1 محرم تک انہوں نے کسی سے بات نہیں، لوگ آ رہے ہیں چلیے ہمارے یہاں منیش پڑھ گئی، ہمارے یہاں اشرف پڑھ گئی کا نہیں. 1 محرم کو صبح کے وقت جو ہے وہ ان کی آنکھ لگی، سوئے دیکھا شہزادی آ گئی. شہزادی آئی، آنے کے بعد کبھی بھی بتا دیجیے اتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کہاں جائیں اشراف پڑھنے کے لیے، کہاں جائیں مجلس پڑھنے کے لیے؟ جس گھر کے اوپر کالا پرچم لگا ہو اس گھر میں جا کے مجلس پڑھ دینا. بیوی ہر گھر میں کالا پرچم رہتا ہے آپ کی شیعہ میں. وہ مجلس بتائیے کہ جہاں پر آپ کی سب سے زیادہ نگاہ کرم ہوتی ہے، وہ گھر بتائیے. نہیں جس گھر میں نگاہ کالا پرچم لگا ہو چلے جاؤ کا نہیں. بیوی مجھے وہ گھر بتائیے. تو ایک ایڈریس دیا شہزادی نے، جناب ہستے ہی ہستے ایک ایڈریس دیا، اس ایڈریس کے اوپر چلے گئے. یہ وہ ایڈریس تلاش کرتے ہوئے تہران میں پہنچے. وہاں پر دیکھا ایک نہر کے کنارے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی کپڑے دھو رہی ہے. تو سب مجھے کہ یہ ایڈریس اس خاتون کو جانتی ہو؟ کہا ہاں نہیں بتاؤ کیا ہو. کہا کہ تمہارے یہاں مجلس ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے. اور میں مجلس، میرا نام ہستے ہی ہے اور میں مجلس پڑھنا چاہتا ہوں تمہارے یہاں. بہت غور سے سننا چاہیے، میں تمہارے یہاں مجلس پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بہت بہت شکریہ آپ آ گئے. آج ہی صبح کی جو مجلس ہماری ہوئی تھی، ہمارے یہاں جو ذاکر آیا تھا وہ ایک مجلس پڑھ کے چلا گیا. وہ کہیں گیا ہی کل سے تمہارے یہاں مجلس پڑھنے نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے مجلس پڑھنے کے؟ تمہارے یہاں مجمع ہی نہیں ہوتا ہے، 2-3 لوگ رہتے ہیں. یہ گئے گھر پہ دیکھا کہ ایک کالا پرچم لگا ہوا تھا. پرچم اتنا پرانا تھا کہ دھوپ سے اس پرچم کا رنگ ہو چکا تھا. گئے گھر میں دیکھا چھوٹا سا گھر. اب آپ میں 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے، بیٹھنے کی جگہ ہے. چھوٹا سا ایک باورچی خانہ کچن ہے، بیوی اس میں چلی گئی. یہ 2-4 لوگ جو بیٹھے ہوئے ان کی مجلس میں ایک بچے انہوں نے مجلس پڑھی. 10 دن تک مجلس پڑھی، 10 دن تک لگاتار مجلس پڑھی. آخر آتے آتے لوگوں میں تعداد میں اضافہ ہو گیا، 3-4 سے 10-12 لوگ ہو گئے. عاشور کے دن مجلس پڑھ کے
تیزی سے گھر سے باہر نکلے کہ اگر رکیں گے تو وہ تبرک دے گی، اگر رکیں گے تو وہ نذرانہ دے گی، کچھ نہ کچھ دے گی. سمجھ گئے کہ یہ کون عورت ہے، کون خاتون ہے، نذرانہ دے گی. لہٰذا وہ نکل گئے جلدی سے، تیزی سے نکلے تو پیچھے سے بھاگی بھاگی وہ خاتون آئی. حاجی آغا مولانا صاحب کیا ہے؟ تو رکی آپ نے تبرک تو لیا ہی نہیں. ایک لفافہ، یہ تبرک ہے؟ نہیں میں پیسہ نہیں لوں گا، میں کچھ نہیں لوں گا. نہیں، تبرک ہے تو حسین کا، اسے آپ کو لینا پڑے گا. میں سال بھر تک لوگوں کے گھروں میں اور لوگوں کا کام کرتی ہوں تاکہ ایک سال عشرہ کروں اور اس میں یہ تبرک جمع کر کے ذاکر حسین کو اور بیوی کے ذاکر کو دوں، شہزادی کے ذاکر کو دوں، حسین کے ذاکر کو دوں. ٹھیک ہے، تبرک ہے تو لے لیا، چوم لیا اس کو. کا ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے دن سے میں نے دیکھا ہے کہ تیرے کچن میں جب میں مجلس پڑھتا تھا تو گریا کرتی تھی اور ایک اور خاتون تھی وہ گریا کرتی تھی، وہ روتی تھی. میں سمجھتا تھا تیری کوئی رشتے دار ہے، لیکن میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں. تجھے تو آتے جاتے دیکھا ہے میں نے، لیکن کبھی اس سے نہیں دیکھا. تو ایک مرتبہ وہ خاتون کہتی ہے، اس سے بیوی نے خواب میں نہیں کہا تھا کہ میں بھی مجلس میں جاتی ہوں، وہاں پر کوئی اور نہیں تھی، شہزادی تھی. خلوص کا عالم اگر ایسا ہو تو شہزادی بغل میں آ کے بیٹھ کے اپنے آپ کو دکھا کے مجلس سنتی ہے. خلوص بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ایام و ایام ہے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ جس میں اہل حرم سفر کر رہا ہے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ کتنی تیزی کے ساتھ اس قافلے کو لے کر جایا گیا ہے کربلا سے کوفے تک. جہاں 3 دن لگتا ہے وہاں 1 دن کے اندر یہ قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا دیا گیا. ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. ہم بولے سمجھے تو زمین کیسی تھی، زمین میں کانٹے تھے، زمین پتھریلی تھی، پیدل لے جایا جا رہا تھا، کبھی پیدل ہے، کبھی روایت کہتی اتنی تیز لے جایا جا رہا تھا. سنو کہتی تو روایت کہتی کہ اتنی تیز قافلے پر لے جایا گیا تھا کہ بچے محمل کے اوپر سنبھل نہیں پا رہے تھے. کتنے بچے گر کے اپنے جانتے نہیں انہوں نے. چھوٹے بچے گرتے تھے. اونٹ کے پاؤں کتنے سنگین ہوتے ہیں، اونٹ کے پاؤں کتنے سنگین ہوتے ہیں کہ ننھے بچوں کے اوپر پڑتے تھے تو وہ تاب نہیں لا سکتے. کیسے سن رہے ہو؟ وہ تاب نہیں لا سکتے. قصر بنی مقاتل پہ یہ قافلہ پہنچا. بس میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی، وقت ختم ہو گیا. قصر بنی مقاتل پہ یہ قافلہ پہنچا ہے، قافلہ رک گیا. ایک اور مصیبت ہو گئی. کم سے کم 20 منزلیں ایسی ہیں، 16 منزلیں تو خالی کوفے سے شام کے درمیان کی ہیں جہاں پر قافلے نے منزل کی ہے. مصیبت سنو گیا جی، خالی یہ مصیبت کربلا میں نہیں ہے. کربلا سے لے کر شام تک جہاں جہاں بھی منزل ہوتی تھی، منزل یعنی جہاں جہاں بھی قافلہ رکتا تھا، وہاں پر عزیزوں، وہاں پر کربلا کی دھوپ، عراق کی دھوپ، عراق کی گرمی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. وہاں پر یہ اشقیاء اپنے تو خیمے لگاتے تھے، خود کو تو خورشید سے اور دھوپ سے بچاتے تھے، مگر اہل بیت اور اہل حرم کو دھوپ میں چھوڑ دیا کرتے. اہل حرم کو دھوپ میں چھوڑ دیا کرتے. سکینہ پیاسی ہے، بچے پیاسے ہیں، ان کو دھوپ میں چھوڑ دیا کرتے. قصر بنی مقاتل پہ یہ روایت راوی لکھتا ہے کہ قصر بنی مقاتل کے اوپر یہ قافلہ رکا تو ان اشقیاء نے اپنے خیمے تو لگا لیے، مگر اہل بیت علیہ السلام کو، ان بچوں کو، ان تمام پانی ختم ہو گیا تھا. اہل حرم کا پانی ختم ہو گیا تھا. پیاس سے جاں بلند تھے. جناب زینب جناب سید سجاد کی پرستاری کر رہی تھی، ان کا خیال دیکھ رہی تھی. پیاس سے جناب سید سجاد جہاں پر لب ہے. بیوی کہتی ہے بیٹا میں ایسا دیکھ رہی ہوں تم کو کہ تم پیاس سے جان دے دو گے اپنی. اور اس کے بعد پتہ ہے کہاں پر جناب دھوپ پڑ رہی ہے نا، سر کے اوپر، بیمار ہے، سر کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے، دھوپ پڑ رہی ہے. بیوی اونٹ کے شکم کے کنارے لے جا کے جناب سید سجاد کو بیٹھاتے ہیں کہ اونٹ کے شکم سے جو ذرا سا سایہ ہے اس سے وقت کے امام کو بچا لیں. یہ جناب زینب کا حال. جناب سکینہ پیاسی بھی ہے، تڑپ رہی ہے، سایہ تلاش کر رہی ہے.
اب بس 2 جملے مسائل پہ پڑھنا ہے عزیزوں، اگر تم کو رونا ہے تو رو لینا۔ جناب سکینہ 3 سال کی بچی پیاس سے بھی تڑپ رہی ہے اور دھوپ سے سایہ تلاش کر رہی ہے۔ دور سے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس میں تھوڑا سا سایہ ہے، بھاگ کے اس درخت کے نیچے گئی ہے اور اپنے ہاتھوں سے مٹی کو سمیٹ کر تکیہ بنایا، اتنی تھکی ہے کہ لیٹ گئی۔ وہ بچی جو اپنے بابا کے سینے میں سوئے، وہ بچی جو حسین کے سینے کے علاوہ گئی، وہ بچی بابا کے سینے کے علاوہ کہیں نہیں سوتی تھی۔ عزیزوں ایک مرتبہ ارے گھر میں ایسی کا بستر بنایا، سکینہ لیٹ گئی، آگ لگ گئی، اسی اثر میں کاملہ چل پڑا۔ ارے جناب فاطمہ بنت الحسین نے ایک مرتبہ کاملے والوں سے کہا، اے کاملے والوں میری بہن سکینہ کہیں نہیں دکھ رہی ہے، کاملہ چلا جا رہا ہے۔ عزیزوں ایک مرتبہ جب خورشید کی تمازن بڑھی، آفتاب کی گرمی جب سکینہ پر پڑی، ایک مرتبہ اٹھ گئی، کاملے کو دیکھا، 3 سال کی بچی کاملہ نہیں ہے، کاملے کی طرف بڑھی، اے بابا لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اے بابا لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ جناب فاطمہ بنت الحسین نے کہا اے شکی، ارے میری بہن مجھ سے بچھڑ گئی ہے، وہ دیکھ پیچھے سے آ رہی ہے، اگر تو نے ارے اس اونٹ کو نہ روکا تو میں اپنے آپ کو گرا دوں گی۔ دوڑ کے گئی ہے، سکینہ کو گلے سے لگایا۔ عجب نہیں جناب زینب نے کربلا کا رخ کر کے کہا، اے بھیا معاف کیجئے گا، ارے آپ کی امانت کی میں صحیح سے دیکھ بھال نہ کر پائی۔ عجب نہیں جناب سیدہ نے ایک مرتبہ کہا، اے زینب گھبرا ہو رہی، ارے تمہاری دنیاری ماں اپنی پوتی کے سر میں سایہ اس کے سر اللہ لعنت اللہ علیہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم پروردگار کے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ان کے صدقے اور بخیر میں ہمارے اس مختصر سی اعضاء اور عبادت کی شرکت میں مجھے عطا فرما۔ جو ممین و نات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقبوض ان کے قرض کو ادا فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں کے والدین جن کے فرائض کو گوش فرما دے۔ پروردگار ہمارے گھر کے جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں میرے معبود ان جھگڑوں کو ختم کر دے۔ زوجہ اور شوہر کے درمیان ایسے جھگڑے جو طلاق تک پہنچتے ہیں، پروردگار ان کے درمیان محبت قائم کر، اور اس ایسے جائز کام جس کو تو ناپسند کرتا ہے پروردگار ہماری قوم سے دور کر دے۔ میرے معبود میرے پالنے والے ہمارے جوانوں کے شادی کے مسائل کو اور شادی کی مشکلات کو دور کر دے، ان کے لیے ان کی شادیوں کے اسباب کو فراہم کر دے۔ پروردگار ہماری قوم کو علم و عمل کے زیور سے مزین فرما دے، ہمارے جوانوں کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن کر دے۔ علماء اسلام آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنئی اور دیگر آیات اعظام کا سایہ ہمارے سر پر باقی رہے۔ میرے معبود ہم سب کو علماء کا بازو بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے معبود ان آنسوؤں کو اس دن میرے معبود شفاعت کا ذریعہ قرار دے جس دن تمام لوگوں کی آنکھیں رو رہی ہوں گی۔ اے میرے معبود میرے پروردگار پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگون کر دے۔ میرے معبود میرے پالنے والے ظالموں کو ان کے ناپاک ارادوں کے ساتھ نیز کو نابود کر دے۔ اے میرے معبود اے میرے پروردگار اے میرے پالنے والے اس زمین کے اوپر ہمارے اس ملک میں ہم مسلمانوں کی، ہم اہل بیت علیہ السلام کے نام لینے والوں کے لیے زندگی تنگ اور دشوار ہو گئی۔ میرے معبود ظالموں کو ان کے ناپاک ارادوں کے ساتھ اس کو نابود کر دے۔ ہم کو ظلم اور ظالموں سے مقابلہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود ہم سب کو طاقت اور قدرت عطا فرما، ہم سب کو شجاعت عطا فرما، ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود ہم سب کو ترقی عنایت فرما، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعمال انصار میں شریک فرما۔ مولا کو ہمارے اعمال سے راضی خوش فرما۔